کبھی کبھی ہم بہت دعا کرتے ہیں، ہم بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. جب انسان بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، ہر طرف سے اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ سارے دروازے بند ہو گئے، تو پھر وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ بہت کم لوگ ہوں گے میرے خیال میں جن کو اللہ پاک نے بہت عطا کیا ہوتا ہے اور وہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں اور وہ اللہ پاک کے قریب ہوتے ہیں. کیونکہ اللہ پاک کہتا ہے نا کہ کسی کو میں دے کے آزماتا ہوں، کسی سے لے کے آزماتا ہوں. اور بعض لوگ وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو ہر وقت اللہ پاک سے مانگتے رہتے ہیں اور ان کا اس بات پہ بہت پختہ یقین ہوتا ہے کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، صرف وہ رب کی ذات ہے جو مجھے عطا کر سکتی ہے، میری تمام پریشانیوں کو حل کر سکتی ہے، اس کے سوا کوئی میری پریشانی کو حل نہیں کر سکتا. اور ہم دعا کرتے ہیں، ہم مسلسل دعا کر رہے ہوتے ہیں، ہم روتے ہیں، مانگتے ہیں، اور ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے آسمان خاموش ہے، ہماری دعائیں آج تک نہیں پہنچ پا رہی ہیں، ہمارا رب ہم سے ناراض ہو گیا ہے. لیکن یقین جانیے کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے غافل نہیں ہے، وہ ہماری دعاؤں کو جمع کر رہا ہوتا ہے. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، لیکن ہماری دعائیں جمع ہو رہی ہوتی ہیں. بس بہترین ٹائم کا انتظار ہوتا ہے، جب وقت آتا ہے وہ ہمیں بہترین عطا کرتا ہے. اگر دیر ہو رہی ہوتی ہے تو یقین رکھیے کہ اللہ پاک فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایسا فیصلہ جو ہمارے حق میں بہتر ہو، جو ہمیں بہترین ہمارے لیے ہو. رب کبھی انکار نہیں کرتا، وہ بس انتظار کراتا ہے، اور تاکہ جب ہمیں دے وہ چیز، جب ہماری دعا قبول ہو بہترین ٹائم پہ، تو ہماری آنکھیں شکر سے بھیگ جائیں اور ہم سجدے میں گر جائیں کہ میرا رب نے یہ جو میرے لیے کیا ہے یہ بہترین کیا ہے. السلام علیکم میری پیاری سسٹرز، آپ سب کی جائز حاجات کو اللہ تعالیٰ پورا کرے. اللہ پاک ہم سب کی زندگی میں آسانی پیدا کرے. آج میں دعا کر رہی ہوں کہ اللہ پاک جس چیز کے دل میں جو دعا ہے اللہ پاک اس کو پورا کر دیں. ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کسی کی سن لیں اور ہماری دعا قبول ہو جائے. میری بھی دلی مراد ہے، اللہ پاک اس دلی مراد کو پورا کریں. اللہ پاک ہماری دنیا اور آخرت میں ہمیں سرخرو کریں، ہمیں کامیاب کریں. آمین ثم آمین. آج کی میریکل سٹوری میری ایک سسٹر کی ہے، اور وہ بہت زیادہ ان کی ارینج میرج ہوئی، اور شادی کے جو فرسٹ ایئر تھا بہت زبردست گزرا بقول ان کے کہ وہ بہت ہنسی خوشی تھیں، ساس سسر کی آنکھ کا تارا تھیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوا کہ جب میری بیٹی پیدا ہوئی اس کے بعد سے حالات بدلنا شروع ہو گئے، اور میری وہی گھر تھا، وہی لوگ تھے، وہی میرے ہسبینڈ تھے جو مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے. ہر وقت لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا. ایسا لگتا ہے جیسے کسی کی نظر لگ گئی ہے، کسی نے ایسی نظر لگائی ہے جو جیسے کہتے ہیں نا نظر پتھر کو پھاڑ دیتی ہے، تو ایسی لگتا تھا جیسے نظر بد کا اثر ہو گیا ہے. چھوٹی چھوٹی بات پہ ہسبینڈ نے غصہ کرنا، میں نے کھانا بنایا اس میں انہوں نے اعتراض کرنا، یعنی کہ بہت ہی مائنر باتیں ہوتی تھی جس پہ ہماری بحث ہو جاتی تھی اور لڑائی بہت حد تک پہنچ جاتی تھی. یہاں تک پہنچ جاتی تھی کہ میرے ہسبینڈ مجھے کہتے تھے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا. وہ مجھ پہ جنہوں نے کبھی مجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا تھا وہ مجھ پہ ہاتھ اٹھانا انہوں نے شروع کر دیا، اور میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی. میں اپنے ہسبینڈ کی باتوں کو اپنے پیرنٹس کے ساتھ میں اس کا ذکر نہیں کرتی تھی کیونکہ میرے فادر بوڑھے تھے اور میری 6 بہنیں تھیں، بھائی کوئی نہیں تھا، اور میں چوتھے نمبر پہ تھی. 2 بہنیں ابھی رہتی تھیں شادی کے لیے، تو میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے پیرنٹس میری وجہ سے پریشان ہو، اور میں یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ میرے ہسبینڈ اور میرا ایسا کوئی سسٹم ہو، ایسا لڑائی نہ بڑھ جائے کہ میں اپنے گھر جا کے بیٹھ جاؤں اور میری چھوٹی بہنوں پہ اس کا اثر ہو، کیونکہ وہ پڑھ رہی تھیں. تو میں سب کچھ خود برداشت کری تھی، اور ایک وقت ایسا ہے کہ برداشت کرتے کرتے مجھے ایسا ہونا شروع ہو گیا کہ میں نے اپنی دماغ میں سوسائڈ کرنے کے خیالات آنا شروع کیے. یعنی حالات آپ سمجھیں کہ وہ اتنے زیادہ بگڑ گئے، تو مجھے اس کی کچھ سمجھ نہیں لگ رہی تھی. میں 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، اللہ پاک سے دعا کرتی تھی، تہجد پڑھتی تھی. تہجد پڑھنا شروع کیا کہ میرے دل کو سکون آئے، میرے جو نیگیٹو میرے مائنڈ کے اندر خیالات آتے ہیں ان نیگیٹو خیالات میرے دل سے نکل جائیں. بہت زیادہ ٹوٹ گئی تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ جو میرے ہسبینڈ کا میرے ساتھ رویہ ایسا ہو گیا ہے. تو پھر میں نے اپنی ایک سسٹر کی میریکل سٹوری میں نے سنی جن کے اسی طرح کے حالات تھے، اور ان کے گھر میں سکون نہیں تھا، ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا تھا. تو کیونکہ میرے ہسبینڈ
بائی پروفیشن بڑی اچھی جاب پہ ہیں، رات کو دیر سے آنا، کام کا بہت زیادہ لوڈ ان کے اوپر ہوتا تھا. میں اس چیز کو بھی انڈرسٹینڈ کرتی ہوں کہ میں نے اس چیز اینگل سے بھی سوچا تو، لیکن مجھے پکا یقین تھا کیونکہ میں نے جب اپنی کسی دوست کے ساتھ جب میں بہت زیادہ میرے ہسبینڈ میری کیئر کر رہے تھے، تو جب میں کہیں پہ بھی اپنے ہسبینڈ کی تعریف کرتی تھی کہ ہی از اے پرفیکٹ مین، وہ بہت اچھے ہیں، میرا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ جب میں گھر آتی تھی تو گھر آ کے چھوٹی سی باتیں ہمارا جھگڑا شروع ہو جاتا تھا. تو میں نے اس بات کو ریئلائز کیا کہ نظر برحق ہے، نظر لگ جاتی ہے، رشتوں کو لگ جاتی ہے، آپ کی خوشیوں کو لگ جاتی ہے. تو مجھے ایسا ہی لگتا تھا کہ میرے گھر میں یہ سب کچھ جو چل رہا ہے یہ نظر بد کا اثر ہے. تو میں نے اپنے رب سے معافی مانگنا شروع کی، میں نے استغفار پڑھنا شروع کیا. اسٹارٹنگ میں صرف 1000 ٹائم استغفار پڑھتی تھی، 5 منٹ یا 10 منٹ زیادہ سے زیادہ لگتے تھے، تصویر پکڑتی تھی اور 1000 دفعہ استغفار کر لیتی تھی. تو میرے دل کو سکون آنا شروع کیا، اور میرا دل جب میں نہیں پڑھتی تھی تو میرا دل بوجھل ہو جاتا تھا. پھر میں نے اس کی کوانٹٹی کو بڑھانا شروع کیا، 1000 سے 2000 پہ آئی، 3000 پہ آئی. اس طریقے سے گریجولی میں نے 7000 ٹائم استغفار پڑھنا شروع کیا، اور یقین جانیے بہت جلدی میں 7000 ٹائم استغفار کمپلیٹ کر لیتی تھی. اس کے ساتھ تھوڑے سے گھر کے حالات بہتر ہونا شروع ہوئے، گھر میں سکون آنا شروع ہوا، ساس سسر کا رویہ مجھ سے بہتر ہونا شروع ہوا. اس دوران اللہ پاک نے مجھے بیٹے سے نوازا. جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو گھر میں بہت زیادہ خوشیاں تھیں، بہت زیادہ کیونکہ میرے ہسبینڈ اکلوتے ہیں تو بہت زیادہ خوشی گھر میں ہوئی کہ اللہ پاک نے بیٹا عطا کیا ہے. اور پھر میں نے بیٹا ہونے کے بعد میں نے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کی. آپ یقین جانیے کہ میں نے جب سورہ بقرہ پڑھنا شروع کی تو اللہ تعالیٰ خواب میں مجھے اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب آیا کہ تم سورہ قدر پڑھا کرو. تو میں نے سورہ قدر پڑھنا شروع کی، سورہ قدر پڑھنا شروع کی، استغفار کرنا شروع کیا. سورہ قدر میں ایک تسبیح سورہ قدر کی پڑھتی تھی، اور اس کے ساتھ بچہ چھوٹا تھا، شروع میں 7000 ٹائم استغفار پڑھتی تھی، تو بچہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے پھر میں ڈیلی 1200 ٹائم استغفار پڑھتی تھی، اور سورہ بقرہ کو میں 4 سے 5 دن میں کمپلیٹ کر لیتی تھی. تو یقین جانیں کہ میرے گھر کے بالکل حالات بدل گئے، اور اللہ کا شکر، مالک کا شکر، اللہ پاک نے ہر چیز سے نواز دیا. گھر میں سکون ہو گیا، گھر میں دوبارہ وہی والی میں اپنے ہسبینڈ کی پسندیدہ عورت بن گئی، اور اب میرا لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، گھر میں سکون ہے. میرے ہسبینڈ کا رویہ، میرے ساس سسر کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا ہے، میرے گھر میں سکون ہے. اللہ پاک نے نہ صرف گھر میں سکون دیا، ہسبینڈ کی دل میں اللہ پاک نے میرے لیے بہت زیادہ جگہ بنائی. میرے بچوں کے لیے ان کا پیار بہت زیادہ ہے، میرے لیے بہت زیادہ پیار ہے، اور میرا گھر میری جنت بن گیا. اور میں اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے. میرے رب نے میری تمام مشکلوں کو آسان کیا، اللہ پاک نے میرے لیے آسانیاں پیدا کی. اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے. کہتی ہیں کہ آپی میں اس وظیفے کو میں نے پکڑ لیا ہے کہ میں نے اس کو نہیں چھوڑنا ہے. یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس نے کیا، آپ یقین جانیے کہ جس نے کیا ہے، جو کر رہا ہے، اللہ پاک اس کی تمام مشکلات کو اللہ پاک نے آسان کیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں میریکلز نہیں ہوتے، میریکلز ہوتے ہیں، اللہ معجزے کرتا ہے. آپ کر کے تو دیکھیں، آپ کسی مقصد کے لیے کر کے تو دیکھیں. آپ یقین جانیے کہ اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا کریں گے. یقین کامل کے ساتھ آپ نے کرنا ہے تو اللہ پاک آپ کے تمام بگڑے کاموں کو بنائیں گے. صرف اپنے رب پہ یقین رکھنا ہے. یہ یقین رکھنا ہے کہ وہی قادر ہے، وہی ہے جو میرے تمام بگڑے کاموں کو کر سکتا ہے. ہمت نہیں ہارنی ہے، یقین کے ساتھ کرنا ہے. تو اللہ پاک آپ کو ایسے نوازیں گے، ایسی آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے کہ آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی آنکھیں بھیگ جائیں گی، شکرانے کے نفل آپ ادا کریں گے. تو پیاری سسٹرز، اللہ پاک سے مانگیے. اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اللہ پاک ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. تو پھر اپنے رب سے مانگ کر دیکھیں، اللہ پاک عرش پر کن کہہ کے ساری دنیا کو آپ کا وسیلہ بنا کر آپ کو نوازے گا انشاءاللہ تعالی. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.